ایسا دیں زندگی بھر کسی کو نہ پتا ہو، جب آپ کی وفات ہو جائے نا پھر روتے ہوئے لوگ آئیں آپ کے گھر میں، ان کے پیسے بند ہو جائیں، پھر لوگوں کو پتا چلے یہ تو 40 سال سے ہمیں دے رہا تھا، 25 سال سے ہمیں دے رہا تھا، اور میں آج بھی ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں کہ نام نہیں لینا، ہمارا نام لیا تو ختم۔ کسی کو نہیں پتا کہ بڑی بڑی عمارتیں کیسی بن رہی ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کن کن کے گھر کے چولہے کیسے جل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن وہ اللہ کے بندے جو چھپ کے اندھیروں کے اندر ایسا صدقہ کرتے ہیں، ایسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کسی کی ہتک بھی نہ ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ، مجھے بڑی شرم آتی ہے، 5,000 کا چیک دے رہے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں ایک غریب کو، اور 10 لوگ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ ہمیں ایسی خیراتوں سے، ایسے انفاق سے، ایسے خرچ کرنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، تقدیس اللہ رب العزت کی ذات مبارک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مبارک کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن، یوم لا ظل الا ظلہ، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور 2 باتیں ہیں اس حدیث میں، 7 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ 7 کو جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے جائیں، لیکن اگر وقت کی کمی ہوئی تو ہم کم پہ ہی اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ تو قیامت کا جو دن ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ اور شدید زلزلہ اس سے تعبیر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، اور اس طرح کے کئی اور اوصاف ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک ہولناکی کا دن ہے، جسے ہم محشر کا دن بھی کہتے ہیں، جسے ہم مالک یوم الدین بھی کہتے ہیں کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس دن کی عظمت، ہولناکی، بڑائی مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہولناکی بنائی ہے اس دن کہ جو ولدان ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ شیبا ہو جائے گا، وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ جو مائیں اپنے پیٹوں میں بچے اٹھا رکھی ہوں گی، ان کا مس کیریج ہو جائے گا، ان کا بچہ، ان کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ ایسی خوفناک اور ہولناکی کا دن ہے۔ اور محشر کے دن، قیامت کے دن، جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور حدیث کے اندر اس کی تعبیر اور فلسفہ اس طرح پیش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، مطلب اتنی شدت ہوگی، سورج انتہائی نزدیک ہوگا، اور ایک عجیب کشمکش اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس خطرناک دن کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خاصم خاص یظلھم اللہ فی ظلہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی شیڈ نہیں ہوگا، کوئی ٹنل نہیں بنا ہوا ہوگا، کوئی غار نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں لگا ہوا ہوگا، کوئی پنکھا، کوئی ایئر کولر، کوئی جنریٹر، کوئی یو پی ایس، کچھ نہیں ہوگا۔ آج گرمی آ جاتی ہے، اور کراچی کی گرمی اللہ معاف کرے، ہیٹ ویو آ جائے، کبھی کیا مسئلہ آ جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بس باہر نہ نکلیں، اندر رہیں۔ اور ہمیں خاص طور پہ یہ تدبیر پیش کی جاتی ہے کہ صبح 11 بجے سے لے کے آپ نے 3 بجے تک باہر نہیں نکلنا، کیونکہ شدت اتنی ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہی شدتیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مختلف جگہوں پہ بتائیں، اور 7 قسم کے لوگ یا اوصاف کا تذکرہ کر دیا جو اس شدت سے اس دن بالکل محفوظ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے۔ سب سے پہلا جو تذکرہ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ ہے الامام العادل،
کہ ایک ایسی صفت ایک انسان کے اندر، اور وہ انسان جو امام، لیڈر یا کسی منصب کے اوپر برجمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر کوئی بھی مقام، مرتبہ اور منصب دیا ہے، چاہے اس مسجد کا ہو، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ اپنے فیملی کا نان نفقہ اٹھانے والا ہے، چاہے اس کی کوئی دکان ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے، وہ مینیجر ہے، وہ ایک امام ہے، وہ ایک لیڈر ہے، اور اس کی ماتحتی کے اندر، اس کے ہاتھوں کے نیچے کئی لوگ ہیں جو ایک بھی ہو سکتے ہیں اور کئی بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ عدل کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر ہر فیصلے کے اندر کوشش کرتا ہے کہ میں نے عدل کرنا ہے. اور عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں وضع الشیء علی موضعہ، کہ چیز کو اس کی صحیح وقت میں، صحیح جگہ پہ، صحیح مقدار سے رکھنا، یہ ہے عدل، جس کی دوسری تعبیر میزان کے نام سے بھی کی جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں 3 دفعہ بیان کیا. لا تخسر المیزان ووضع المیزان، کہ اللہ نے وہ میزان قائم کیا ہے، تم نے خسارہ نہیں کرنا اس میزان، اس عدل، اس بیلنس کے اوپر. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے اس عدل کے اوپر. اور اگر میں آج آپ کے سامنے یہ بات کروں مختصراً، زندگی کا مشکل ترین فلسفہ وہ عدل ہے. آپ مسجد سے جڑ جائیں، آپ دنیا کے نہیں ہو سکتے، عدل نہیں ہے، مشکل ہے. آپ دنیا والے ہو جائیں، کاروبار میں لگ جائیں، ڈیلنگز میں لگ جائیں، جاب میں لگ جائیں، مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. گھر میں بیٹھ جائیں تو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، باہر چلے جائیں تو گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بیوی کے ہو جائے تو ماں کا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ماں کے ہو جائے تو بیوی کا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر اولادوں کے اندر دیکھیں تو ایک اولاد ایسی ہوتی ہے جو دل کو بھاتی ہے، لیکن باقی بھی اولادیں ہیں. تو ادھر بھی عدل کرنا ہے، ادھر بھی انصاف کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی ذمہ داری مل جائے، وہاں بھی آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ، جہاں پہ کوئی لسانیت نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا. تو یہ اصل میں اتنے بڑے اوصاف ہیں، اتنا مشکل کام ہے کرنا، جبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو دنیا کے اندر یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا. ظاہر سی بات ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان کی ساری زندگی عدل کے اوپر مبنی ہے، لیکن کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ کم سے کم اس نے نیت کی تھی زندگی کے اندر کہ مجھ تک جو فیصلہ آئے گا یا میری ذات سے جو فیصلہ صادر ہوگا، کسی پسند ناپسند کے اندر، کسی محبت غصے کے اندر، کسی کو بٹھانے میں، کسی کو بھگانے کے اندر، میں کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا، میں عدل پہ مبنی فیصلہ کروں گا. اور آپ آج اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو سب سے بڑا جو فقدان ہمیں ملتا ہے وہ اس عدل کا ملتا ہے، کہ ہم اپنے فیصلوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر عدل نہیں کر پا رہے. نہ عدل ہماری ذات میں ہے، وہ فیصلہ جو ہماری ذات کے اوپر عدل کرتا ہے اس پہ بھی، جو فیصلہ مبنی ہے اس پہ بھی عدل نہیں ہے. وہ فیصلہ جو ہماری ذات سے صادر ہوتا ہے کسی اور کے لیے، اس میں بھی عدل نہیں رکھا ہوا ہم نے. ہم بے اعتدالی کا شکار ہیں اور سراپا بے اعتدال ہیں. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنانے کے اوپر اللہ کے عرش کے سائے کی بشارت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو اللہ کے رسول نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ایک ایسا جوان، ایک ایسی زندگی جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھی. بڑا گہرا فلسفہ ہے، بڑا مشکل فلسفہ ہے. آپ پاکستان کی یا دنیا کی جتنی مساجد ہیں جا کے دیکھیں، پہلی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے کئی ایام گزار کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی ایام آ کے گزار کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور بڑے ہی گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو نشأ بعبادت اللہ، جنہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی جوانی چلائی ہو. یہ مشکل کام کیوں ہے؟ جب خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حقائق پتہ چل جاتے ہیں، جب لوگوں کے رویوں برتاؤ کا اندازہ ہو جاتا ہے، جب دنیا کی کڑواہٹیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جب انسان کی پیٹھ خنجروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد تو اللہ یاد آتا ہی آتا ہے نا. لیکن اللہ انسان کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی وقت مانگتا ہے. جب وہ ایک بے لگام جانور کی طرح، جب صحیح غلط کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سے، تب اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اپنی لگام تو میرے حوالے کرنا، تو بول،
رضیت باللہ ربا، کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، عدل فی قضاؤک، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے جو فیصلے کیے میرے حق کے اندر وہ عین عدل کے اوپر ہے، ماضٍ فی حکمک، اس بات کو مانتا ہوں اور جانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ میرے اس جسم پہ یا اللہ تیرا حکم چلتا ہے اور میں تیرا مطیع فرما بردار انسان ہوں۔ جوتے کھانے کے بعد تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے جوتے کھائے بغیر تو سیدھا ہو جا اور لے، میں تجھے اپنا عرش کا سایہ دیتا ہوں۔ عرش پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق۔ اور غالباً ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے یحملون العرش، عرش کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی سب سے بڑی عظیم اور بھاری مخلوق، ان کے تلوے اور ایڑی، ہمارے تلوے ایڑی ہوتے ہیں نا، اس کا فاصلہ صحابی کہتے ہیں اتنا بلند ہے کہ جیسے زمین سے لے کے آسمان تک دیکھو، سبحان اللہ، زمین سے آسمان کو دیکھو گے تو صرف اور صرف اتنا حصہ ہے ان فرشتوں کا، تو سوچے ایڑی سے لے کے ان کے سر تک کی کیا لمبائی ہوگی، کیا قد و قامت، کیا اونچائی ہوگی اور کیا ان کی ہیبت ہوگی۔ تو اللہ کے اس عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، اللہ کہتا ہے میرا سایہ لے لو تم اے بندے، بس تو وہ سرکشی دے دے مجھے، اپنی وہ گرم خون دے دے تو مجھے، بس اپنی خلوتیں دے دے۔ جب انسان کا نفس ٹھاٹے مار کے کہہ رہا ہوتا ہے کر، اکفر، کفر کر، اس وقت تو اطاعت و فرما برداری پیش کر دے۔ اور اللہ کو جو ہے، اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، یہ جھکا ہوا دل بڑا پسند ہے، یہ جھکی ہوئی گردن اللہ کو انتہا کی پسند ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ عبادتیں تو کئی ہیں لیکن اللہ کو سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ جو مقام لگتا ہے وہ تب ہے جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے ایک انسان جب انسان اس سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جسے تو حقیر سمجھتا ہے، کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے تیرے نزدیک، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کو جو ہے اپنی وہ سرکشی دے دے اور اس دور میں دے دے کہ جب تیرے پاس ساری طاقتیں اور استطاعت موجود تھی، اللہ پھر تجھے اس کے بدلے میں اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گہرا فلسفہ بیان کیا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مشکل ترین کام آج کے اس دور فتن کے اندر، کہ وہ شخص جس کا دل اللہ کی مسجدیں جو ہیں اس سے جڑا ہوا رہتا ہے، وہ اس مسجد کو مسجد نہیں سمجھتا، وہ اس مسجد کو پیٹرول پمپ سمجھتا ہے کہ جب اس کا فیول کم ہوگا اس نے آنا ہی آنا ہے، جب اس کو مسئلہ ہوگا اس نے مینٹیننس کرانی ہے، جب اس کو معاملہ اس کا خراب ہوگا اس نے آ کے سر جھکانا ہی جھکانا ہے۔ اور اگر ہم پیٹرول پمپ کو دیکھیں تو سفر کے اندر بھی ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے، ہم یہاں سے ترکی چلے جائیں بدریا روڈ، ہم یہاں سے کشمیر چلے جائیں، ہم یہاں سے کوئٹہ چلے جائیں، لوگ گوادر جاتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں پوچھتے، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، صرف ایک چیز پوچھتے ہیں پیٹرول ملے گا نہیں ملے گا۔ تو یہ وہ شخص ہے کیا کرتا ہے، قلبہ معلق، کہ اس کا جو دل ہے وہ معلق ہوتا ہے مساجد کے ساتھ۔ اور میں آج آپ کو علل اعلان یہ بات بتا دیتا ہوں کہ شیطان کے بڑے واروں اور حملوں کے اندر ایک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص کے اوپر اپنی ہر کوشش کرتا ہے، ہر حربہ آزماتا ہے کہ اس انسان کو مسجد سے دور کر دے، یا گناہ کے نام پہ کرے یا پھر ایمان کم کر کے کرے۔ اور اس کو میں اگر تھوڑا سا اس فلسفے کو اور آگے لے کے جاؤں، ٹھیک ہے بڑا ایک فقہی اختلاف بھی اس میں موجود ہے کہ نماز انفرادی ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انفرادی ہوتی ہے یا اجتماعی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایک ابلیسیت کے اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، اس جہت سے دیکھیں، تو یہ صرف مسجد آنا یہ نماز نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، آپ گھر میں نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنے آفس میں نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کہیں اور کچھ کر کے دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ کو تعلق باللہ نہیں ملے گا، آپ کو ایمان نہیں مل سکتا کہیں اور، آپ کو وہ روحانیت نصیب نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہی نہیں پڑھ سکتے۔
تحیت المسجد پڑھیں گے آپ؟ تحیت المسجد بھی نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا نا کہ انفرادی نماز اور اجتماعی نماز میں اتنا فاصلہ ہے, اتنا فرق ہے, اس کی فضیلت اتنی ہے. وہ مومنین کو سمجھانے کے لیے ایسا ہی ہے. لیکن جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو دیکھتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے, اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ آج کسی خوشبو کی دکان پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ خالی بیٹھ کے آ جائیں, آپ کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن آپ تندور کی دکان پہ جاتے ہیں روٹی لینے کے لیے, یا کسی باربیکیو والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, تو گھر جاتے ہیں تو کیا خوشبو آتی ہے؟ کوئلے کی, بھٹی کی بدبو آئے گی. تو مسجد آئیں گے تو مسجد کے اثرات لے کے جائیں گے یہاں سے, اور اگر آپ کسی اور جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ اس کے اثرات ملیں گے آپ کو. تو یہی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ رجل قلبہ معلق, کہ اس کا جو دل ہے وہ مساجد کے ساتھ اور مساجد میں لگا ہوا ہوتا ہے. وہ جہاں جائے گا سب سے پہلے وہ دیکھے گا مسجد کہاں پہ. اس نے گھر لینا ہے تو دیکھے گا مسجد قریب ہے یا نہیں ہے. اس کا قبلہ اصل میں کیا ہوگا؟ وہ مسجد ہوگا. مسجد کے ساتھ اس کی زندگی ہوگی, اور جب مسجد کے ساتھ زندگی ہوگی نمازوں کے ساتھ زندگی ہوگی, اور اس کی زندگی کا ہر فیصلہ نمازیں. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ان اول ما یحاسب الناس, سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جس کا محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے, اعمالوں میں سے پہلی چیز. تو اصل میں یہ جو انسان ہے جو مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھتا ہے, یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل نہیں ہے, یہ اصل میں ایک پوری زندگی کا ایک الگ ہی فلسفہ ہے. یہ ایک الگ ہی راستہ ہے, اور یہ جنتوں کا راستہ ہے. اصل میں وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں زندگی مشکل ہے. میں وہ نہیں ہوں جو کہوں کہ لٹھ مار کے جی کرے, مشکل ہے. ایمان ہوتا ہے نا تو کیٹو کے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے انسان. ایمان ہوتا ہے تو پیسے خالی کر دیتا ہے اللہ کے نام پہ. ایمان ہوتا ہے تو قرآن پڑھ جاتا ہے انسان. ایمان ہوتا ہے تو بڑے بڑے مار کے جو ہے لڑ جاتا ہے انسان. لیکن ایمان نہ ہونا, اللہ کی قسم, تو انسان اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا, انسان 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا, انسان کی یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہو سکتی. ایمان نہ ہونا 2 قدم چل ہی نہیں سکتا انسان. تو میں سمجھتا ہوں زندگی مشکل ہوتی ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں, اپنی نیت خالص رکھیں. ہم ایک خالص نیت تو دے سکتے ہیں اللہ کو. اللہ ہم بڑے بے ایمان تھے, اللہ ہم بڑے کمزور ایمان والے تھے, لیکن آپ یقین جانیں نیت صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اللہ کے رسول پہ بھی میں قربان جاؤں, اللہ کے اوپر بھی میں فدا ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کیا بات کروائی اللہ کے رسول سے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار قبول ہونے کا, رد ہونے کا, اچھے ہونے کا, برے ہونے کا نہ ہونے کا نیت کے ساتھ ہے. آپ نیت کر دیں, اللہ راستے آسان کر دے گا. اور اللہ کہتا ہے نا الذین جاہدوا فینا, کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, فینا ہمارے لیے, لنہدینہم سبلنا, کوشش تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے ہم ضرور بالضرور ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. سبلنا, کئی راستے کھول دیتے ہیں اپنے. اس نے کوشش تو ذروں کی ہوتی ہے, اللہ اس کو پہاڑ نصیب کر دیتا ہے. یہ طاقت ہے نیت کی. اور قیامت کے دن سوال بھی اسی نیت کا ہوگا, اسی دل کا ہوگا. اللہ نے مہر بھی اسی دل پہ لگانی ہے جہاں نیت ہوتی ہے. نیت صحیح, راستہ آسان ہوگا. نیت فاسد, عمل فاسد. آپ کا ریاکاری نیت کا تعلق, دکھاوا نیت کا مسئلہ, ہر چیز آپ دیکھیں گے نیت کا مسئلہ. تو آج آپ کیا کریں, زندگی اس خطبے سے نکلیں تو نیت کر کے جائیں, اللہ میں اپنے دل کو اس مسجد سے یا مساجد سے جوڑ کے رکھوں گا. میری نمازیں ہوں مساجد کے اندر ہوں, میرا اٹھنا بیٹھنا ہو مسجد کے ساتھ ہو, میرا لیل و نہار ہو مسجد کے ساتھ ہوں. کیونکہ یہ مشکل کام ہے. ابلیس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے جب ایک انسان چل کے مسجد آ جاتا ہے, اب یقین جانے. چوتھا انسان مشکل فلسفہ, اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو ناپید ہو گیا یہ, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ, 2 شخص آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں. 2 لوگ آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں. تحابا فی اللہ, ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ لسانیت ہے, نہ کاروباری ہے,
نہ سیاسی ہے، نہ کوئی اور کنویں کے مینڈک ہیں، نہ کہ کوئی اور فلسفہ ہے ہی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس نے تعلق قائم کر کے رکھا ہے کس لیے کہ میں بھی تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور تو بھی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. بس تحابہ، ان دونوں کی آپس میں جو محبت ہے وہ کوئی ذاتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب کا ہو، مطلب کسی اور اس کا ہو، لسانیت اس کی مختلف ہو سکتا ہے اس کا رنگ، نسل، اس کی زبان کچھ مطلب ایسا ہو کہ میرا اس سے تعلق بنتا نہیں ہے. شاید اللہ نہ ہو تو میں بیٹھنا ہی پسند نہ کروں، لیکن تعلق قائم کیا ہوا ہے اللہ کے لیے. اور میں آج اپنے آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے اور کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے جو خاندان کا نہ ہو، جو محلے داری نہ ہو، کاروباری نہ ہو، ہیں کوئی اور اس کا جو ہے کوئی مسئلہ نہ جڑا ہوا ہو، کوئی اور ذاتی مفاد نہ جڑا ہوا ہو، صرف اور صرف ناتا تعلق قائم کیا ہوا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی ایک شخص مل جائے اگر آپ کو ایسا ایک شخص، تو آپ یقین کریں اللہ، یہ اتنا مشکل فلسفہ ہے، اللہ کے رسول نے عرش کے سائے کی بشارت دی ہوئی ہے، کیونکہ نہیں ہوتا. ہم تو، میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے دین کے اندر دین کے نام پہ آ کے جڑتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی نیٹ ورکنگ کرنے آئے تھے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو اللہ کی محفلوں میں کاروبار بڑھانے آئے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا بڑا کام ہے یا کوئی اور کاروبار شروع کیا ہے. لوگ چاہیے نا، زیادہ لوگ کہاں ملیں گے؟ اجتماعات کے اندر زیادہ لوگ مل جائیں گے، چلے بھائی ہم خیال لوگ مل جائیں گے، پھر ایک ٹھیک ہے پروڈکٹ آپ کا اچھا بھی ہے، کام آپ کا اچھا بھی چلتا ہے، لیکن اللہ کی یہ جو خالص محفلیں ہیں، اللہ کی ذکر والی جو محفلیں ہیں جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، خدا را اس کو پالید نہ کرے. اللہ کے رسول نے تو کئی بددعا نہیں دیتے، اللہ کے رسول کئی حکم بھی نہیں دیا، لیکن وہ شخص جو مسجد کے اندر آ کے کاروبار کی بات کرے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے بددعا دی ہے. ایسی محفلوں کو، ایسی جگہوں کو پالید نہ کرو اللہ کے واسطے. اپنے آپ کو خالص کرو اللہ کے ساتھ اور اپنے تعلقات کو بھی خالص کرو. صرف اللہ کے لیے ایک شخص ایسا ڈھونڈ لو کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، کوئی اور ذاتی مفاد نہیں ہے انسان کا، صرف اللہ کے لیے. اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، ملیں گے بھی اس محبت کے اوپر اور جدا بھی اسی محبت کے اوپر ہوں گے. پانچواں اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو بڑا مشکل تھا یہ، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ وہ شخص جس کو ایک ایسی عورت کی طرف سے دعوت گناہ ملی ہو، فسق و فجور اور فحاشی کی دعوت ملی ہو، جو عام کوئی فاحشہ نہیں تھی بلکہ بڑے حسب نسب جمال اور کمال والی عورت تھی، مطلب حسن بھی کمال کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا معاشرے کے اندر مقام مرتبہ نسل بھی کمال کی تھی. یا کسی عورت کو کسی مرد کی طرف سے ایسا کوئی انویٹیشن ملا ہو، کوئی فرینڈ ریکویسٹ مل گئی ہو جو دل کو بڑی بھاتی ہو، یا کوئی ایک ایسا میسج آ گیا ہو خلوتوں کے اندر، انسان کیا بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں، بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے کہا تھا نا اکم من الجاہلین، اے اللہ مجھے پناہ میں رکھ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا. اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کبھی کبھی ہم معاشرے سے ڈر کے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کبھی کبھی بدنامی کے ڈر سے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کبھی کبھی خاندان کے ڈر سے کہہ دیتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، کبھی کبھی انسان کا خود کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہتا ہے بھائی ایسا نیچ کام نہیں کر سکتا. لیکن صرف اور صرف وہ بھی اچھا ہے، لیکن صرف اور صرف اس کا نعرہ کیا ہوگا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور آج جو ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل فون، اسمارٹ فونز جس طریقے سے آ چکے ہیں میرے بھائیوں، پہلے مجھے ایک بڑے عالم دین نے بولا پہلے ہم برائیوں کو ڈھونڈتے تھے کہ نہیں گلی کوچوں میں کہیں مل جائے ہمیں، اب جو برائیاں ہیں ہمارے جیب کے اندر ہم لے کے گھومتے ہیں. پل میں توشا، پل میں مطلب پل میں آپ ادھر ہوں گے، پل میں آپ ادھر ہوں گے. ابھی ایمان والے، ابھی کافروں والے کام شروع کر دیں گے، اور کیا کیا پھر اپلیکیشنز ہیں، پھر چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شیطانوں کو اتنی طاقتیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ کر بھائی. لیکن کیا ہے، انسان نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے اور صرف یہ نعرہ لگایا انسان دل سے انی اخاف اللہ، میں اپنے ایمان کو
میں اپنے ایمان کو 2 ٹکے کے لیے نہیں بیچ سکتا، بات ختم. میری اتنی کم قیمت نہیں ہو سکتی. میرے ایمان کی صرف ایک قیمت ہے، وہ جنت ہے. جنت ہوگی تو میرا ایمان آگے پیچھے ہوگا، ورنہ اس ایمان یہ بڑا ایمان. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ کہتے ہیں بھی ایمان، یہ ایمان کی مدد سے انسان کو اللہ تعالیٰ وہ مار کے جتاتا ہے جو انسان ویسے جیت ہی نہیں سکتا. آپ بدر دیکھیں، تھوڑے سے تھے، قلیل تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، لیکن ایمان کی طاقت تھی، جیت گئے. 313 وہاں پہ 1000 کا لشکر ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں ان کے پاس، جیت گئے. دنیا کے بڑے بڑے مارکے انسان ایمان کی وجہ سے جیت جاتا ہے. اس کی انسان قیمت لگائے گا، ایک میسج، ایک انویٹیشن، اور ہم بیچ کے آتے ہیں سڑکوں کے اوپر اپنے ایمان کو. جہاں دل چاہا 2 ٹکے کا ہم نے اپنا ایمان بنایا ہے، تو اس ایمان کی قدر کریں. یہ وہی ایمان ہے جب قبر کے اندر آپ جائیں گے کوئی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. یہی ایمان ہوگا ان اندھیروں کے اندر، اس سفوکیشن کے اندر، اس تنگ دستی کے اندر، اس تنہائی کے اندر، ان اندھیروں کے اندر. اللہ اس کو، آپ کے عمل صالح کو انسان کی شکل میں لے کے آ جائے گا اور پوچھے گا بھائی تم کون ہو؟ کہے گا نا عملو کا صالح، میں تمہارے نیک عمل ہوں. یہی وہ ایمان، یہی وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن بادل بن کے آپ کے اوپر ہوں گے، بادل بن کے. اور یہی وہ ایمان ہے، پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، باریک پل صراط، باریک پل صراط، لیکن یہی آپ کی پھر کیا ہے، سپیڈ بنے گا، یہی آپ کا مددگار بنے گا. سوچے اپنے مددگار کو، اپنے رہبر کو، اپنی ڈھال کو کوئی بیچتا ہے؟ آج تو کتنا ہم پیسہ لگاتے ہیں، 2 گارڈ خرید لیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں گھروں کو مضبوط کر لیں، خارہ دار جھاڑیاں لگا لیں، یا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کر لیں، اور سوچیں جو ہمارا محافظ ہے ہم اس کو چوراہوں کے اوپر بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں، اتنا طاقتور کریں کہ اس کی بولی نہ لگ سکے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 6واں شخص، تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنا حلال رزق، اپنا حلال مال جو اس نے بڑی مشکل سے محنت سے کمایا، اس کو وہ صدقہ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے. فاخفاها، اور اس کو ایسا چھپاتا ہے کہ دایاں جو خرچ کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں ہوتا، سیدھے نے جو خرچ کیا الٹے کو نہیں پتہ. اب یہ دیکھیں، یہ حقیقتاً بتا رہا ہوں بڑا آسان ہے، ایک کے لیے بڑا مشکل اور ایک کے لیے بڑا آسان ہے. جو پیسے والے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ریاکاری کا عنصر بڑا آ جاتا ہے. لیکن جن کی جیب میں زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، سیل لگی ہوئی ہے جلدی سے جا کے خرید لیں. یہ ایسا خرچ کریں، ایک ڈبے میں ڈالیں، چپکے سے ڈالیں، کسی کو دیں، چپکے سے دیں. اور میں اس کی ایک بڑی اچھی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا دیں زندگی بھر کسی کو نہ پتا ہو، جب آپ کی وفات ہو جائے نا تو پھر روتے ہوئے لوگ آئیں آپ کے گھر میں، جب ان کے پیسے بند ہو جائیں، پھر لوگوں کو پتا چلے کہ یہ تو 40 سال سے ہمیں دے رہا تھا، 25 سال سے ہمیں دے رہا تھا. اور میں آج بھی ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نام نہیں لینا ہمارا، نام لیا تو ختم. کسی کو نہیں پتا کہ بڑی بڑی عمارتیں کیسی بن رہی ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کن کن کے گھر کے چولہے کیسے جل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. لیکن وہ اللہ کے بندے جو چھپ کے اندھیروں کے اندر ایسا صدقہ کرتے ہیں، ایسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ کسی کی ہتک بھی نہ ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے. اور اس کے برعکس وہ لوگ، مجھے بڑی شرم آتی ہے، 5,000 کا چیک دے رہے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں ایک غریب کو، اور 10 لوگ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا رہے ہیں. ہمیں ایسی خیراتوں سے، ایسے انفاق سے، ایسے خرچ کرنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان کیے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها، تم ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، چھپاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان کیے ہیں، بات نیت کی ہے. لیکن اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے نا چھپ کے دے. اور یقین جانے، چھپکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خالص اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس میں گارنٹی ہوتی ہے کہ کوئی اس میں ریاکاری شامل نہیں ہے. اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا،
ففاضت عینا، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. آخری دفعہ سوچے گا کہ اللہ کے لیے کب روئے تھے. یہ آنکھیں جو ہیں اللہ کے نام سے کب تر روئی تھیں. آخری دفعہ سوچے گا کب ہوا تھا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مدتوں گزر گئے اور اللہ کے نام سے آنکھیں تر نہیں ہوئی. صحابہ کے جو دل تھے نا، وہ چڑیوں کی طرح دل تھے، چڑیوں کی طرح. اور ایک امام کے بارے میں پڑھا تھا، وہ جہری زور سے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے قابو ہی نہیں ہوتا تھا، ان سے جنازہ پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا. وہ کیسے پڑھیں گے اللہ کی آیت کو؟ وہ اتنا ان کا چڑیوں جیسا دل تھا. ان کو تو صرف یہ کہہ دیا جاتا تھا نا صحابہ کو، اتقوا اللہ، میرے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. ان کے لیے بجلی کے کڑاکے تھے تقوا اللہ. اور ہمارے دل تو ایسے ہو گئے، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، پتھروں کی طرح دل ہو گئے ہمارے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. جیسے چٹانیں سخت ہو جاتی ہیں ویسے سخت ہو گئے. اللہ کی آیتیں آتی ہیں اور اللہ کی آیتیں چلی جاتی ہیں، اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں. میں نے تو ویڈیو دیکھی، کافروں کو قرآن سنایا گیا، کافروں کو، جن کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی نہیں بتایا مسلمان پڑھتے ہیں. صرف ہیڈ فون دیا راہ چلتے لوگوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، سنو بھائی کیا کہتا ہے اللہ. 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ سنا، اور اس کے بعد ترى اعینہم تفیض من الدمع. اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ دور آیا کہ جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی. یہ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بتائی بات. کیونکہ وہ دل ٹھیک ہے مومن نہیں تھے، ایمان نہیں لے کے آ سکے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا. دعوت دین دی گئی، آنکھیں بہہ پڑی ان کی. ایسے قرآن کی تاثیر ہے. اور ہم آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انگڑائیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ یہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی دل سخت ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں جو ہیں، ہماری تنہائیاں، وہ غلیظ اور پالید ہو چکی. ہم ظاہر سے اف اللہ نیک صالح پرہیزگار ہم وہ ہیں، لیکن ہمارا جو باطن، ہماری جو تنہائی ہے، وہ بہت، ہم ابلیس ہیں. ظاہر کے مومن، باطن کے ابلیس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا، سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے. اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں بات کرنے کے اندر، کلام میں، کسی معنی کے اندر، کسی قرآن و حدیث میں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدرگزر فرمائے، معاف فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.